اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایہا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ اور وہ لوگ کہنے لگے اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس معاہدے کے ذریعے جو آپ کے پاس ہے، یقیناً ہم راہیاب ہو جائیں گے۔ یہ قوم فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا مطالبہ ہے۔ یہ بات پہلے گزری وما نريهم من آیۃ الا هی اکبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون کہ ہم نے ان کو ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں دکھلائی لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ واخذناهم بالعذاب ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ توحید کے طرف لوٹ کر آئے اور شرک و کفر کو چھوڑ دے، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ جب جب ان پر کوئی مصیبت آتی اور ان کو ایسا لگتا کہ یہ اسی وعدے اور معاہدے کے تحت ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے ہم سے کیا ہے کہ تم اگر کفر و شرک کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر انعام و اکرام کریں گے، اور اگر کفر و شرک میں ہی رہو گے تو اللہ تم پر عذاب نازل کریں گے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ جو عذاب ہم پر آیا ہے اور جس مصیبت میں ہم گھرے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ بھاگ کر آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر سے یہ مصیبت ہٹا لے، اور جو آپ کا معاہدہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہم پر سے یہ عذاب ہٹا لیا جائے گا، تو یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں اور ہم راہیاب ہو جائیں گے، آپ کی بات مان لیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو اچانک سے وہ معاہدہ توڑنے والے ہو جاتے، یعنی فوری طور پر وہ پلٹ جاتے اور بھول جاتے کہ ہم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم سے عذاب دور ہو گیا، ہٹا لیا گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بھول جاتے تھے اور وعدہ توڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار ایسا ہوا، چونکہ یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی، ان میں سے 2 تو ایک تو عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا، اور 7 جو نشانیاں ہیں ان میں سے قحط سالی ہے اور پھلوں پھولوں کے اندر کمی کا ہونا ہے، مینڈکوں کا ہے، ٹڈی دل ہے، جواں پھیل جانا ہے۔ تو یہ ساری ایک کے بعد ایک مصیبت بن کر ان پر آتی۔ یہ ایک طریقے پر نشانی بھی تھی اور ایک تنبیہ بھی تھی عذاب میں گرفتار کر کے کہ تم اپنا کفر و شرک چھوڑ دو تو تم پر سے یہ عذاب سرے سے ہی ہٹا لیا جائے گا۔ تو ہر مرتبہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کروا لیتے اور اسی وعدے پر کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور جیسے وہ عذاب ٹل جاتا یہ لوگ الٹے پاؤں پھر جاتے اور وعدہ توڑ دیتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور فرعون نے قوم والوں کو آواز لگائی اور کہنے لگ گیا کہ اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں اور ان نہروں کی بادشاہت؟ یہ نہریں میری سلطنت میں نہیں ہے جو میرے نیچے سے بہتی ہے۔ تحتی کے معنی دونوں طرح سے آتے ہیں، ایک میرے انتظام زیر اہتمام چل رہی ہے، اور دوسرا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون جو تھا اس کے محل سے نہر جاری تھی نیچے سے۔ تو دونوں معنی یہاں ہوں گے کہ اس کے محل کے نیچے سے جاری ہے، یا چونکہ بادشاہ وہ ہے تو اس کے نظام کے تحت میں یہ نہر جاری ہے۔ ہوا یہ کہ بار بار کے مصیبتوں اور پریشانیوں میں قوم جو بھاگ بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی اور دعا کرواتی، تو بہت سے لوگ متاثر ہونے لگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، نبی ہے، اور معزز رسولوں میں بڑے رسولوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر
وہ رعب، وہ جلال اور وہ صلاحیت، وہ کمال عطا کیا تھا کہ لوگ ان سے متاثر ہو رہے تھے۔ اور فرعون کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ جب ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے لگیں گے تو پھر میری بادشاہت تو گئی خطرے میں۔ تو اس لیے اس نے اپنی قوم کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور تقریر کی بہت لمبی چوڑی اور پرجوش، اور اس تقریر کے اندر پہلے تو اس نے اپنی بادشاہت اور اپنے آپ کو بہتر ہونا بتلایا۔ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کہ اے میری قوم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مصر کی بادشاہت میری ہے، اور تم جانتے ہو کہ مصر کا بادشاہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہوا کرتا ہے، تو تم مجھے اپنا خدا مانو، تم موسیٰ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ وہ کہہ رہے کہ نبی ہے اور وہ بتا رہے کہ وہ دوسرا خدا ہے، جب ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، بادشاہت میرے پاس ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی رسول رب العالمین، کہ میں تمام عالم کے پالنہار کا رسول، تمہارے کھلانے پلانے کا انتظام تو ہم نے کیا ہے، تمہارے یہاں بارش جو ہے صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتا، نہروں کا جال ہم نے بچھایا ہے تاکہ تم ان سے پانی لو اور کھیتی کرو، اور کھیتی کر کر کے اپنا رزق کا انتظام کرو، تو یہ سارے انتظامات ہم نے کیے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں ہوں، تو تم ان کی بات ماننے لگ گئے، اس کی طرف جانے لگ گئے۔ تو یہ دو بات اس نے کی، یعنی اپنی بہتری کو ثابت کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ میرے پاس بادشاہت ہے، دوسرا تمہارے رزق کا انتظام ہم نے کیا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ چیزیں تو بالکل ظاہری آنکھوں سے دکھنی چاہیے، اور ہلکے عقل و شعور میں بھی لوگ جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ مجھ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کتنا فرق ہے، میں کہاں بادشاہ اور میں کتنے انتظامات سنبھالتا ہوں، کیا کیا تمہارے لیے کر رہا ہوں، اور تم اس کو نبی مانتے ہو، اس کی باتیں مانتے ہو۔ تو افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ سب چیزیں دکھتی نہیں، تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، تو کیا میں بہتر ہوں اس سے کہ جو ایک بے قدر ہے اور وہ اپنی باتیں بھی وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ پہلے اپنی اچھائی میں دو بات بیان کی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برائی میں دو بات، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب بہتر کیوں ہوں؟ کیونکہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، عزت ہے، منصب ہے، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ہوا مہین، وہ تو ایک بے قدر ناقدرے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہ مال و دولت ہے، نہ عزت و شہرت ہے، نہ اور کوئی چیز ہے۔ ولا یکاد یبین، اور میں تمہارے پاس اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، اتنی پرجوش تقریر کر رہا ہوں، اور وہ باتیں کر رہا ہوں، وہ دلائل دے رہا ہوں جو تمہارے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے، اپنی باتوں کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا گزر چکی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ میرے زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو یہ بات تفسیری روایات میں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے اور بچپنے میں فرعون نے امتحان لیا، آزمائش کی، کوئلہ اور وہ ہیرا رکھ کے، لال رکھ کے، کہ اس میں سے کون پسند کرتا ہے، اگر لال پسند کرتا ہے تو اس کو ہماری بادشاہت سلطنت چاہیے ہوگی، تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر یہ آگ کی طرف جاتا ہے، کوئلے کی طرف جاتا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو ان جو تفسیری روایت ہے اس سے بتا رہا ہوں، تو ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئلہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، اور جس سے زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تو آپ نے یہ شکایت اللہ کے سامنے رکھی کہ میں بولنے میں تھوڑا تتلا جاتا ہوں، یا زبان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تو آپ میرے زبان کی گرہ کو کھول دیجئے۔ تفسیری روایات میں بھی یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ شکایت دور ہو چکی تھی، لیکن فرعون کو یا تو اب تک معلوم نہیں کہ وہ شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور ہو چکی ہے، یا پھر جاننے کے باوجود یہ ان پر یہ اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اپنی بات کھل کر بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے جب منتخب کیا ہے، اور رسالت میں زبان کا بہت بڑا کام ہوتا ہے،
تبلیغ اکثر زبان سے کریں گے، تقریر کریں گے، احکام و مسائل سمجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام صلاحیتوں سے نوازتے ہیں۔ تو یہ زیادہ مناسب بات ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہر طرح کی فصاحت و بلاغت رکھی تھی۔ تو یہ دو طرح سے ان کا فرعون نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برائی بیان کی کہ ایک تو یہ ناقدر بے قدر ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور دوسرا یہ اپنی بات بھی کھل کر بیان نہیں کر سکتے۔ اپنی قوم کو جو ہے اپنی طرف کھینچنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہے تاکہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جائے اور ان سے متاثر نہ ہو۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، تو کیوں نہیں ان پر ڈالا گیا سونے کے کنگن یا ان کے ساتھ فرشتے آتے صف باندھ کر۔ اب جو ہے رد کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مانا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم بادشاہ ہو، فرعون بادشاہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبی بادشاہوں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ جو نشانیاں وہ اپنی رسالت پر پیش کر رہے ہیں وہ نشانیاں ہمیں پسند نہیں، یا وہ اس کو ہم دلیل مانتے نہیں۔ عصائے موسیٰ ہے، یہ تو ہمارے یہاں جادوگر کر لیتے ہیں، ہاتھ سفید ہو جاتی ہے، اپنی حالت پر آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں جادوگر لوگ ہیں وہ سب یہ کارنامے کرتے رہتے ہیں۔ یا انہوں نے قحط سالی کو پیش کیا، مینڈک اور ٹڈی دل کو، پھلوں پھولوں کے اندر کمی کو، یہ تو عام حالات میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کسی نے، جیسے اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو دنیا کا حساب اور نظام تو یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنا کوئی ایلچی، اپنا کوئی اور وزیر کہیں بھیجتا ہے تو ان کو کنگن پہناتا ہے، ان کو تاج دیتا ہے، پگڑی دیتا ہے، ان کے پیچھے 10-20 آدمی ہوتے ہیں، صف بنائے چلتے ہیں جن سے ان کا رعب ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، نہ ان کے پاس کوئی تاج ہے، نہ ان کے ہاتھوں میں کنگن ہے، نہ ان کے پیچھے فرشتوں کی جماعت ہے، کسی طرح پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ رسول ہے، نبی ہے، پھر تم کیسے ان کی بات مانتے ہو؟ تو انہوں نے، فرعون نے اپنے بادشاہت پہ پہلے 2 دلیل پیش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برائی میں 2 بات بیان کی، اور پھر اگر کوئی یہ اعتراض کرے، ہو سکتا ہے قوم میں سے کوئی ایسا کہہ سکے یہ نبی ہے اور نبی افضل ہوتا ہے، تو اس کے رد میں بھی 2 بات کہہ دیا کہ ان کے پاس سونے کا کنگن نہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، کنگن پہن کر آتے، تاج لگا پہن کر آئے ہوتے، فرشتوں کی جماعت ان کے پیچھے ہوتی اور پتہ چلتا کہ یہ کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو ایک بات تھی کہ ہم مانتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، اور فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا اور انہوں نے بھی فرعون کی بات مان لی، اسی کی اطاعت کرنے لگ گئے۔ فاستخف، یہ استخفاف خفیف سے ہلکا کر دیا، عقلی اعتبار سے کمزور کر دیا اپنی قوم کو۔ قوم کو پہلے سے ہی کفر و شرک کی عادت تھی اور فرعون کے ساتھ فرعون کی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو برسوں ادھر رہ کر آئے ہیں مدین میں، تو فرعون کی بات زیادہ سمجھ میں آئی چونکہ یہ ان کے پرانے عقائد، باپ داداؤں کے طور طریقے کے مطابق تھا، اور اس طرح قوم فرعون کی بات مان گئی، اسی کی اطاعت کرنے لگ گئی اور اسی کو ہی اپنا خدا سمجھ گئے۔ تو اس طرح فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا اور اپنی بات انہیں سمجھا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روک دیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور یقیناً وہ لوگ تو تھے ہی نافرمان، یعنی پہلے سے ہی نافرمانیوں کی لت لگی ہوئی تھی، کفر و شرک میں پہلے سے ہی تھے، تو فرعون کی بات ان کی سمجھ میں جلدی آ گئی اور وہ مان گئے اس کی بات۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، پھر جب ان لوگوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان تمام کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ فاغرقناهم، پھر ہم نے غرق کر دیا، اجمعین، ان تمام کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری کوشش ان کی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کی کہ یہ ہدایت پر آ جائے، لیکن یہ لوگ گھوم پھر کر ادھر ہی چلے گئے، فرعون کی ہی بات ماننے لگ گئے، اسی کو خدا بنائے بیٹھے رہے۔ تو اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آسفونا، آسف یہ افسوس سے یعنی عربی کا لفظ جو ہے اسی سے افسوس بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر افسوس نہیں ہوتا۔ بہت سے ترجمے میں غصہ دلانا کہا گیا ہے، فلما آسفونا انتقمنا، یعنی پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان انفعالی کیفیات سے، یعنی ایک کے بعد ایک کیفیت بدلتا ہے، کبھی آدمی خوش ہے، کبھی ناراض ہے، کبھی چست ہے، کبھی سست ہے، تو یہ تمام کیفیات اللہ تعالیٰ پر طاری نہیں ہوا کرتی۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول بنا دیے ہیں کہ بندہ اگر فرما برداری کرے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اگر نافرمانی کرے گا، شرک و کفر کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو انہوں نے وہی کیا، کفر و شرک کیا، اور کفر و شرک کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا، اور بدلہ اس طور پر کہ سب کے سب کو دریائے بحر قلزم کے اندر غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب